بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا طریقہ روش ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن سکیں؟ بھائی جان، آپ لوگوں کے پاس دوستوں، آپ لوگوں کے پاس بھائیوں بیٹوں، آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں سوائے قرآن کے۔ جب آپ سے کہیں اچھا مسلمان تو آپ سے کہتے ہیں بھائی قرآن اچھا پڑھا ہوا۔ اور کوئی کتاب ہے کیا مسلمان کی حد تک؟ نہیں، اچھا پڑھا ہوا یہ قرآن۔ میں اپنی اور آپ کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں نے وہ چند پیرامیٹرز بیان کر دیے کہ جو آپ کو ترقی دے رہے ہیں، لیکن چند چیزیں جس میں ہم پیچھے رہ گئے، لیکن آپ سے پہلے والی نسل اس میں بہت آگے تھی۔ تعداد ان کی کم تھی لیکن وہ ان میں بہت آگے تھے، اور یہ ایمان کو بناتا ہے۔ ایمان کو بنانے کے لیے مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن ترجمے کے ساتھ۔ ہماری عربی زبان تو ہے نہیں، کمزور ہے، تو اس وقت ترجمہ پڑھنا ہے۔ قرآن جب بھی پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کس کا ترجمہ پڑھیں؟ شیخ محسن نجفی کا ترجمہ پڑھیں۔ اس وقت سب سے بہترین ترجمہ شیخ صاحب کا ہے، محسن نجفی صاحب کا ہے، سب سے بہترین ترجمہ قرآن کا۔ نہ میسر آئے تو پھر آپ ذیشان ندر جوادی صاحب کو اٹھا لیجئے، اگر میسر نہ آئے۔ وإلا سب سے بہتر ترجمہ اس وقت شیخ محسن نجفی صاحب کا ہے، اور اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ رینیو ہوتا ہے۔ وہ ہر سال اپنے ترجمے پر الحمدللہ الفاظ کا اچھا مجموعہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ ہر سال ریویو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، رینیو ہونا ہر چیز کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں نے شیعہ بھی بننا ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی، اب میں نے شیعہ بھی بننا ہے، تو پھر آپ سے کہیں گے اگلے مرحلے میں داخل ہوں، 2 کتابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ویسے تو 3 کو، لیکن 2 تو یقیناً ہیں۔ کون کون سی؟ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، 3 چیزیں ہو گئی۔ ساتھ ساتھ قرآن چاہے روزانہ 2-4 منٹ ہی ہو، نہج البلاغہ چاہے روزانہ 2-3 منٹ ہی ہو، صحیفہ سجادیہ چاہے 2-3 منٹ ہی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ یہ مت سمجھیں، یہ نہ سوچیں کل سے میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں ایک سپارہ پڑھا کروں گا، میں کل سے ارادہ کر رہا ہوں پورا خطبہ پڑھا کروں گا، بس کل سے پوری کوئی نہ کوئی صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھوں گا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جہاں سوتے ہیں وہاں پر کہیں یہ 3 کتابیں رکھی ہوئی ہوں، اور جیسے موبائل دیکھ کے آخر میں نیند آتی ہے نا، ایسی ہو سکے تو وہ کتاب تھوڑا سا صرف 2 منٹ، قرآن کو 1-2 ترجمے بس، قرآن کوئی بھی آیت بند کر دیں، نہج البلاغہ 2-3 منٹ بس، صحیفہ سجادیہ 2-3 منٹ بس۔ چوتھی چیز کہ جو انشاءاللہ اور پکا شیعہ بنائے گی آپ کو، وہ توضیح المسائل ہے، وہ بھی کہیں ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہو۔ یہ 4 کتابیں مسلمان اور شیعہ بننے کے لیے۔ نہیں آپ نے کہا میں نے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے، ابھی اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میں نے انقلابی بننا ہے۔ اچھا، شیعہ بھی ہو، انقلابی بھی بننا چاہتے ہو، 2 چیزوں کا اضافہ کر لیں نوجوانوں، 2 چیزوں میں اضافہ کر لیں۔ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں پوری زندگی، کتنا کورس، کتنی کتابیں روزانہ سے، 1 سال میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھنی پڑتی ہیں، پڑھنے کی آپ کو عادت ہے الحمدللہ، پڑھنے کا شوق موجود ہے، لیکن 2 چیزوں کا اضافہ کر لیں۔ اب انقلابی بننا ہے نا، مسلمان اور شیعہ تو آپ ہو گئے، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، توضیح مسائل، آپ انشاءاللہ شیعہ بھی ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے۔ اب آپ انقلابی بننا چاہتے ہیں، 2 کتابوں کا اور اضافہ کر لیں۔ ایک سوانح حیات ہے شہید عارف حسین الحسینی کی، جس کو آپ سفیر نور کہتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کا اضافہ کر لیں۔ پتہ تو چلے کہ یہ 40-45 سال میں سے صرف 4 سال گزارے شہید نے آپ کے درمیان، لیکن 4 سالوں میں کتنا عروج پہ گیا ہے یہ فرقہ، یہ مذہب تشیع، کس عروج پہ گیا ہے۔ یہ تو دیکھے تو تاکہ مایوسیاں ختم ہوں، امیدیں زندہ ہوں۔ ابھی رہبر کا میں بھی آخری انشاءاللہ شاید آج ہی کا خطاب تھا، اصفہان کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں اس کو بھی سن رہا تھا یہاں آتے ہوئے راستے میں، تو اس میں رہبر کی سب سے زیادہ تاکید امید پر تھی۔ امید، کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کے اندر، یہ امیدوں کو، یا آپ کے حوصلوں کو، یہ آپ کو مایوس کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کب بڑھتی ہے امید؟ کب بہتر ہوتا ہے انسان؟ کب اس میں عزم آتا ہے؟ کب ارادہ کرتا ہے؟ کب سوچتا ہے کہ یار میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے؟ جب مایوسی ختم ہوتی ہے۔ کیسے ختم ہوتی ہے مایوسی؟ بھائی اپنے وہ گزشتہ پلٹ کے ماضی کی طرف دیکھو تو ڈاکٹر محمد علی کے زمانہ، شہید حسینی کے زمانہ، تو آپ کو اگر انقلابی بننا ہے تو پہلی کتاب کیا ہو گئی انقلابی بننے کے لیے؟ صحیفہ نور، جو کہ شہید کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور امام خمینی کا وصیت نامہ، یہ آپ کو انقلابی بنائے گا۔ وصیت نامہ، امام خمینی کا وصیت نامہ، ابھی میں ان کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اخلاقیات پہ لکھی ہیں، عرفان پہ لکھی ہیں، سیاست پہ، وہ نہیں بات کر رہا میں امام خمینی کی وصیت نامے بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، ضرور پڑھیں امام کا وصیت نامہ۔ انقلابی ہو گیا اب آپ 4تھے مرحلے میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، انقلابی ہو گئے۔ اب آپ نے کہا میں 4تھے مرحلے میں داخل ہوں، وہ کیا ہے؟ کہ 4تھا مرحلہ میرا یہ ہے کہ میں نے ISO کو چن لیا ہے، میں چاہتا ہوں ISO کے ذریعے سے انشاءاللہ قومی اجتماعی تشیع کی خدمت کروں، پاکستان کی خدمت کروں۔ تو میں آپ سے کہوں گا پھر ڈاکٹر محمد علی کی سوانح حیات پڑھنا بہت ضروری ہے۔
سفیر انقلاب. ایسا نہ ہو کہ آپ ISO میں چند سال گزار دیں، نہ آپ نے قرآن کا ایک آدھ دورہ کیا ہو، نہ نہج و بلاغہ کا دورہ کیا ہو، نہ سیف سجادیہ کا دورہ کیا ہو، نہ آپ نے توضیح المسائل پوری پڑھی ہو ایک دفعہ بھی، نہ آپ نے سفیر نور، سفیر انقلاب اور امام خمینی کا وصیت نامہ. اگر توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں نا 3 مہینے لگیں گے یہ ساری کتابیں پڑھنے میں، ٹوٹل 3 مہینے، اور روزانہ کے 2-3 گھنٹے دیں بس، روزانہ کے 2-3 گھنٹے، تو آپ کو 3 مہینے لگیں گے ساری کتابیں پڑھنے میں. آپ کو مطالعات کی عادت ڈالنی ہوگی. آپ کو قرآن پورا انشاءاللہ سیف سجادیہ، نہج و بلاغہ اور جن کتابوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ایک مفید نوجوان بن کے پہلے مرحلے میں اپنی تربیت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ خاندان، فیملی، پڑوس، محلہ آپ کے اثرات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر کالج، یونیورسٹی جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ پورا معاشرہ. کس وقت کیسے؟ یہ اسی وقت متاثر ہوگا کہ جب آپ انشاءاللہ اپنی تربیت کے ساتھ معاشرے میں قدم رکھیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوئی، اس نوجوانی کے زمانے میں نہیں ہوئی، تو پھر امام خمینی فرماتے ہیں پھر بہت مشکل ہے.